نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام ناظرین، قرآن مجید کو ہماری زندگی میں بنیادی مقام حاصل، اس پہ تدبر اور غور و خوض پوری زندگی میں جاری رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کہتا ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، قابل فہم بنا دیا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالہا، کیا یہ لوگ قرآن مجید پہ غور و خوض نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ تو قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے آیا، 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 610 عیسوی میں آپ نبی بنے، 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا۔ عرب کے لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے، وہ کسی جامعہ ازہر، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی یا دارالعلوم دیوبند کے فاضل نہیں تھے، بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ قرآن مجید ہر سطح پر لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا ہے کہ قیامت تک یہ لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے۔ عالم بھی اس سے استفادہ کریں گے، سائنٹسٹ بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، دانشوروں کو بھی اس سے روشنی ملے گی، اور ایک عام کم پڑھا لکھا انسان یا نہیں پڑھا لکھا انسان وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کی مختلف سطحیں ہیں، لیولز ہیں۔ تو اس پہلو پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن پہ تدبر کرتے ہیں؟ آج امت کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کا احترام کرتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے، ہونٹوں سے چومتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ بچپن میں ہی ہم بچوں کو اس طرح پڑھاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ رٹنے رٹانے کی چیز ہے، سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ صحیفہ ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایک چھوٹا سا پرزہ ایسا آ جائے، ایک خط آ جائے، کہاں سے آیا بھائی؟ کس آفس سے آیا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ میری زبان میں ہے؟ نہیں، آپ کی زبان میں۔ کس زبان میں ہے؟ ارے مجھے ترجمہ کر کے بتاؤ کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خالق و مالک و پروردگار و مدبر کائنات کی طرف سے آپ کے نام جو پیغام آیا ہوا ہے اس کو آپ سمجھے نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کا پڑھنا نماز کی ہر رکعت میں ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں پورے کا پورا قرآن ہم سنتے ہیں، لیکن اگر ہم سمجھے نہیں، غور و فکر نہیں کریں تو آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ سلوک، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں یہ شکایت کرے گا کہ اے اللہ، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہایت نادانی کی بات، جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت، قرآن مجید کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ مغرب کے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، کون سے 14 علوم نے حاصل کی؟ بہت نادانی کی بات۔ یہ قرآن کو پس پش ڈال دینے والی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کو سمجھا جائے، کسی بھی ترجمے کو لیجیے آپ، جو بھی آپ کی زبان ہو، اس ترجمے کی مدد سے آپ قرآن مجید کو سمجھیے۔ بلکہ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کہتا ہوں، اگر آپ نے عربی کی تلاوت نہیں کی، حالانکہ تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر آپ نے سمجھ لیا کسی زبان کی مدد سے، تب بھی وہ بہت بڑی چیز ہے آپ کے لیے۔ قرآن مجید کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، بڑے بابرکت الفاظ ہیں، لیکن صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن بک آف گائیڈنس ہے، مارگ درشن ہے، رہنمائی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور بچوں کو شروع سے یہ بات سمجھائیے۔ قرآن شریف چاہے وہ دیر سے پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، ورنہ بچوں میں شروع سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ سمجھنے کی کتاب نہیں۔ دعاؤں کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ ہے، فلاں دعا پڑھ لیجئے،
ارے دعا پڑھی نہیں جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے۔ نماز میں تو لازماً آپ کو عربی زبان ہی استعمال کرنی ہے، لیکن نماز کے بعد آپ جو دعائیں کرتے ہیں وہ اپنی زبان میں مانگیے، تاکہ آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو اور دل سے دعا نکلے۔ اس جگہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کنگ لیئر ایک ڈرامہ ہے شیکسپیئر کا، 350-400 سال پہلے کا۔ اس میں کنگ لیئر وہ خدا کے سامنے دعا کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے My words fly up, my thoughts remain below, and words without thoughts never to heaven go. میرے الفاظ تو اوپر جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں، لیکن میرے خیالات اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اور جب الفاظ کے ساتھ خیالات نہیں ہوتے ہیں تو ایسی دعائیں اللہ کے دربار میں نہیں جاتی ہیں۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب غافل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ دل کی آمادگی کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھیے، دعا مانگیے، اور اگر آپ عربی میں دعاؤں کو مانگ کر سمجھ نہیں سکتے ہیں اپنی زبان میں مانگیے۔ ہاں، اور یہ بھی کیجیے، نماز میں تو بہت ساری دعائیں ہیں، نماز میں قرآن شریف کی آیتیں ہیں، نماز میں تسبیحات ہیں، نماز میں خدا کی حمد ہے، خدا کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، خدا سے اپنے تعلق کو ظاہر کیا جا رہا ہے، حضور کے لیے رحمت کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ سمجھیے، 10 دن 15 دن لگا دیجئے کہ میں قرآن مجید کو سمجھوں گا، اور اس سے پہلے میں پوری کی پوری نماز کو سمجھ کے پڑھوں گا۔ اگر دل کی حضوری کے ساتھ، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اقبال نے اس امت کو یہ کہا تھا، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ ڈانٹتے ہوئے کہا علامہ اقبال نے کہ مسلمانوں، تمہارا امام کیا پڑھ رہے ہو اس کو نہیں معلوم، حضور ہی نہیں ہے، حاضر نہیں ہے اللہ کے حضور میں، وہ اللہ کے سامنے، اور تمہاری نماز میں تم کو یہ مزہ نہیں آتا ہے، بس کچھ الفاظ ہیں جو آپ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز مت پڑھو، ڈانٹ رہے ہیں آپ کو، ڈانٹتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسا امام بھی بے فائدہ ہے، ایسی نماز بھی بے فائدہ ہے، اور نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ چپ کے اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیا وعدہ کر رہا ہے، قرآن مجید کی کن آیتوں کو پڑھ رہا ہے۔ تو نماز کو بھی بامعنی بنائیے اور قرآن مجید کو بھی سوچ سمجھ کر پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، اور جب آپ کا خاندان ایسا کرے گا، آپ کا محلہ ایسا کرے گا، پوری مسلم دنیا ایسے کرے گی، تو دنیا میں وہ صالح انقلاب آئے گا، وہ گریٹ ریولوشن، دیٹ پائس ریولوشن، کہ دنیا ہر جگہ نیکی سے بھلائی سے بھر جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔